اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی اختیاری مضمون نہیں ہے کہ ہم چاہے کر لیں اور چاہے نہ کریں. حضور کا پیار اپنی اولاد کو سکھانا ہمارے ذمہ لازم اور واجب ہے. ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ. علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر جانا تمہارے اوپر ضروری ہے. اور اگر تم یہ کام نہیں کیا تو تم سے بہت بڑا فریضہ رہ گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اللہ اکبر، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. پہلی چیز، اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ. بطور مسلم والد ذمہ داری. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق لازوال ہے اور اس نے ہی امت کو آج تک کھڑے کیے رکھا ہے. ایک بدماش نے کہا تھا کہ اگر امت مسلمہ کو مٹانا ہے تو 4 چیزیں ختم کر دو، یہ امت ختم ہو جائے گی. اگر میں تاریخ کے اوراق سے ورق پلٹوں تو دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں ابھری، لیکن آج ان کا نام بھی نہیں ہے. آل ساسان نے 3150 سال تک ایران پہ حکومت کی. ایک خاندان، 150 حکمران اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے. لیکن آج کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آل ساسان کا لفظ میری زبان سے سنا ہوگا؟ یہ وہ خاندان ہے جس نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے. آج ان کی قبریں بھی زمانے کو یاد نہیں. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. زمانہ یاد کب رکھتا ہے؟ لیکن یہ کتنے سال بیت گئے قاری زبید رسول صاحب کو، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ قاری صاحب کی قبر پرانی ہوئی. تو 3150 سال، لیکن آج اس تہذیب کا نام بھی نہیں. کہاں گئے خاقان، کہاں گئے فرائین؟ آج نام بھی موجود نہیں. تہذیبیں اٹھی اور ان کی اٹھان پھر زمانے نے ان کو فراموش کر دیا. لیکن جو کچھ بغداد میں ہوا، منگولوں نے جو مسلمانوں کا حال کیا، جو کچھ غرناطہ اور کرتبہ میں ہوا، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کہانیاں اگر پڑھیں، لیکن یہ پھر اٹھتے ہیں تو انہی بنیادوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کوئی وجہ ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی. نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، اقبال نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. یہ امت کیوں نہیں مٹتی؟ تو 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مٹنے نہیں دیتی. یہ ذہن نشین کر لے. اس نے کہا سب سے پہلی چیز جو اس امت کو مٹنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے. قرآن اسلام کی غیر متبدل تھیوری ہے. جب تھیوری نہیں مرتی تو پریکٹیکل بھی ختم نہیں ہوتا. یہ امت جب مرتی ہے، اٹھتی ہے، تو انہی بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے. اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. ورنہ پادریوں کو پیسے دے کر کے لوگوں نے تورات میں تبدیلی کر لی، پروہتوں کو پیسے دے کر کے، بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ گرو گھنٹالوں کو پیسے دے کے زبور میں، انجیل میں تبدیلیاں کروا لی. تو کیا جبے اور دستار نہ بکتے؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ چند ٹگوں کے لیے، چائے کی پیالی کے لیے دین بیچتے ہیں، دین فروختند بچے ارزاں فروختند، تو کیا یہ قرآن نہ بدل دیتے؟ لیکن یہ اللہ کی حفاظت ہے، قرآن نہیں بدلا جائے گا. ایک تو قرآن، وہ کہا کہ قرآن تبدیل کر دو. الفرقان الحق کے نام سے کوشش بھی کی گئی، اربوں روپے لگائے، لیکن قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی حفاظت کے حصار میں ہے. اللہ اکبر. آج بھی اس مجلس کے اندر اگر میں کہوں کہ حفاظ کھڑے ہو جائیں تو سینکڑوں لوگ ہوں گے جن کے سینے میں قرآن موجود ہے. یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے. لیکن پھر بھی مجھے اس مجمع میں کتنے حافظ قرآن مل جائیں گے. اور وہ زمانہ جب امام محمد بن حسن الشیبانی درس حدیث دیتے تھے اور لکھنے کے لیے اس مجلس میں 4000 دواتیں رکھی جاتی تھی، اس زمانے میں کتنے حافظ قرآن ہوتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو ختم کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو پاتا. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ اگر اس امت کو مٹانا ہے تو حج کی اجتماعیت کو ختم کیا جائے گا. یہ امت کی وحدت کا ضامن ہے. محلے کی سطح پہ روز ہم 5 بار جمع ہوتے ہیں، علاقے کی سطح پہ 8 دن کے بعد جمعے میں جمع ہوتے ہیں.
شہر کی سطح پر جو ہے وہ عیدین پہ جمع ہوتے ہیں اور عالمی سطح پہ حج پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظم کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ گلی سے لے کر حج کے اجتماع تک، گلی سے لے کر عالمی اجتماع تک یہ اسلام کا دیا ہوا نظم ہے۔ کاش کہ حج کے موقع حج کو اس طرح مؤثر بنایا جاتا۔ وہاں حج کو تو ختم نہیں کیا جا سکا، لیکن جو ہے وہاں ایسے لوگ بٹھا دیے گئے 100 سال پہلے جنہوں نے اس کی روح کو ہی ختم کر دیا۔ اقبال چیخ چیخ کے رویا۔ اقبال کوئی پوچھے زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ جو بھی جاتا ہے کھجوریں لا کے دیتا ہے، پانی لیتا ہے، وہاں سے یہی لینے گئے تھے۔ امت کی نہضت کا ضامن ہے حج، امت کی نشت کا ضامن ہے حج۔ تیسری بات اس نے کہی کہ اگر جہاد ختم کر دیا جائے تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ امت جو ہے وہ جہاد کے نام پہ جب کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ مرزا دجال کو اسی لیے کھڑا کیا گیا تھا، لیکن اس امت کی رگوں کے اندر